بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مری میں ہونے والے واقعے کی۔ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ اس پہ جتنا بھی دکھ محسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ مطلب ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ جب ایک انسان گھر سے نکلتا ہے، کیونکہ یہ ٹریولنگ کرنی چاہیے۔ ایک تو سفر ہے نا، آپ کو اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے کرتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک سفر ہے جو آپ اللہ کی بنائی ہوئی زمین کو، خوبصورت زمین کو، اللہ کی بنائی ہوئی وادیوں کو، پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور یقینی طور پر اس سفر کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا فائدے ہیں۔ آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ آپ جب اس سفر پہ جاتے ہیں تو آپ وہاں جا کر اللہ پاک کے قریب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ پاک کی جو ہے عظمت، اللہ پاک کی جو ہے کبریائی، وہ آپ پہ اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو ابھی ہم یہ سوچتے ہیں، آپ اور میں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس سفر پہ نکلے تھے، کیونکہ میں، اللہ کا شکر ہے، تھوڑے سے لیول کا، چھوٹے لیول کے وزٹر ہوں، سیاح ہوں۔ بڑی خواہش ہے کہ پاکستان پورا دیکھوں، پوری دنیا دیکھوں۔ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، دیکھنی چاہیے۔ تو بلکہ جب بھی ٹور پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ یہی دعا اللہ پاک سے کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک وسائل دے اور آپ کی بنائی ہوئی یہ کائنات پوری کی پوری ہم گھومیں۔ اللہ پاک سے مانگنے میں تو کوئی حد نہیں ہونی چاہیے، آپ جتنا مرضی اللہ پاک سے مانگیں، دینے والی وہ ذات ہے، وہ دیتی ہے۔ جب ہم ٹور پہ نکلتے ہیں تو گھر سے نکلتے ہوئے ایک ڈر ہوتا ہے۔ بڑا مشکل سے ٹور پہ نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی مشکل سے وہ دوست ہے ہمارا، ایک اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، سلمان، وہ بڑی مشکل سے ہم سب کو اکٹھا کرتا ہے، ہم سب کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ نکلنا چاہیے۔ ہم بڑے لارے لگاتے ہیں اس سے، اور وہ جو ہے نا ہم سے کچھ پیسے ایڈوانس لے لیتا ہے، مطلب اس لیے کہ انہوں نے بھاگ جانا ہے آن دی اسپاٹ۔ تو بڑی مشکل سے نکلتے ہیں، لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کر پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ یار ہمیں بار بار یہاں پہ آنا چاہیے، ایک اتنی خوبصورتی ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ معاف کرے، استغفار، ہمیں ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو ابھی ان لوگوں کو غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں کرنے کے آ گئے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان نہیں سوچ سکتا، انسان، میں اور آپ، ہم یہ کبھی حالانکہ ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے، ہمیں دن میں کتنی کتنی بار مانگنی نہیں چاہیے، ہمیں یاد کرنا چاہیے، لیکن ہم اس کو، ہمارے یہ ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم تو جوان ہیں، ہم نے کہاں مرنا ہے، ہمارے یہ ذہن میں ہی نہیں ہوتا۔ تو بالکل ہماری مائنڈ میں ہی آتی یہ بات، اور ہم جو ہے اللہ پاک کو یاد کر کے سفر پہ نکلتے ہیں۔ جب سفر پہ جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ایسے، کیونکہ جب لاسٹ ٹائم کشمیر کے ٹور پہ گئے تھے تو ویسے وہ پہ اتنی بلند و بالا پہاڑیاں، ان پہ چڑھنا اتنا مشکل۔ تو بلکہ کشمیر میں ہی ایک وہ انسیڈنٹ ہوا تھا، ایک پل ٹوٹی تھی جس کے اوپر وہ کوئی 35-40 وہ ڈاکٹر تھے، MBBS کے اسٹوڈنٹ تھے، فیوچر ڈاکٹر تھے، تو وہ بیچارے گر کے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، شہادت ہو گئی تھی۔ میں تو ان کو بھی، ان سب کو بھی شہادت کی موت ہے، اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، ان کے لیے جتنی بھی دعا کی جائے کم ہے۔ تو سارے کے سارے اللہ کی بنائی ہوئی اس خوبصورتی کو، اس خوبصورت جنت کو دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ کسی کے مائنڈ، سب کے ساتھ فیملیاں تھیں، سب کچھ دوستوں کا گروپ تھا، کچھ کے ساتھ فیملیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے۔ یہ سوچنا کتنی مشکل انہیں محسوس ہوئی ہوگی، ایک گاڑی کے اندر ہے اور اوپر سے برف پڑ رہی ہے۔ لیکن اس میں نا ہماری ایک معاشرے کی بے حسی تھوڑی سی، مطلب پہلے بھی مری کے واقعات آتے رہ جاتے ہیں جی، وہاں پہ انہوں نے بدتمیزی کی وزٹرز کے ساتھ، وہاں پہ انہوں نے یہ کیا، وہاں پہ انہوں نے وہ کیا۔ تو اس سے، اس میں کس کا قصور ہے؟ ایک تو وہ اس کے وہ ان کی مری والوں کی طرف سے وہ اس کی ویب سائٹ پہ آ گیا، یا ان کی مطلب آفیشیل جو تھا کہ مری کی کیپیسٹی 20,000 گاڑیاں انٹر ہونے کی ہے، تو 1 لاکھ گاڑی کیسے انٹر ہوئی وہاں پہ؟ کس کا قصور ہے؟ اس پہ ہم نہیں بات کریں گے، ہم کسی پہ تنقید کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک پہ کہ یہ دنیا، اس کی کیا حیثیت ہے۔ ہم آج لگے ہوئے ہیں، ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں، ریس میں دوڑ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہونا ہے، ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے، ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے، ہمارے پاس وہ ہونا چاہیے۔ تو وہ جتنے بھی لوگ جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ مزید ابھی بسے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور کوئی اور جانی نقصان نہ ہو۔ سب کے پاس ذاتی گاڑیاں تھیں۔ پھر دوسرا کویسچن یہ ہے کہ ہم جو ہے، ہمارے لیے مری جا کے برف باری کو دیکھنا کیوں آسان ہے؟
یہاں پہ اللہ معاف کرے، میں اللہ کی ذات سے ڈر کے کہہ رہا ہوں، میں کو خود نہیں کہ میں بہت نیک ہوں، لیکن یہ کویسچنس، یہ چیزیں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں، یہاں پہ ہمارے لیے مسجد جانا کیوں مشکل ہے؟ اور پھر یہ جو ایسے حادثے ہوتے ہیں نا، ان سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ ہم سب آج کیا ہے، ہم سب ایک کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیسی کامیابی؟ جب آپ ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ والی جاب لینی ہے، آپ نے یہ والی گاڑی لینی ہے، جب آپ وہ چیزیں اچیو کر لیتے ہیں تو پھر وہ پھیکا ہو جاتا ہے سارا کچھ، پھر آپ آگے اور دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جب آپ لوگوں کی طرف دیکھیں گے تو لوگوں کی طرف تو اتنی لوگوں کے پاس دولت ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ کروڑوں لوگوں کے پاس نہیں ہے، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اور جو کچھ اوپر والوں کی طرف ہے تو وہ تو آپ کے پاس جو کچھ ہے ان کا ایک دن کا خرچہ ہے وہ۔ تو یہ پھر کس طرف ہم بھاگ رہے ہیں؟ ہمیں اپنے اللہ کی طرف آ جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ اللہ ہمیں بلا لے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات اپنے مائنڈ میں کلیئر بٹھا لیں کہ جو ایسے واقعات ہوتے ہیں، جو ایسے واقعے ہوتے ہیں، جو ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم غفلت میں پڑے رہ جائیں اور ہم جو ہے وہ بڑی ٹٹھائی سے یہ بات کریں کہ جی وہ گئے کیا، وہ وہاں کرنے کیا گئے تھے۔ میں اس بات کو بڑی کنڈیم کرتا ہوں، یہ غلط بات ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جو بھی کرنے گئے تھے وہ اس میں ان کو نہیں پتہ تھا، کوئی بھی انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ یہ واقع ہو جائے گا۔ اور وہ جو ہے نا، ایون ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک 8 فیملی ممبر سارے کے سارے ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو اس کے بعد جو ان کے جو باقی لوگ ہیں، جن کے لواحقین ہیں، ان پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ گھر سے وہ ٹھیک ٹھاک نکلے تھے، ہنستے کھیلتے ہوئے نکلے تھے، گھومنے پھرنے کے لیے نکلے تھے، تو کیسے قیامت ان کے اوپر گر گئی ہوگی؟ یہ دنیا، اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم انسان جو ہے وہ ایم فضول میں بنے پھرتے ہیں کہ ہم کو بڑی چیز ہے، بڑی کوئی توپ ہے، کوئی مطلب کسی عہدے پہ بیٹھا ہے تو وہ ہو گیا، یا کسی پاس ویسے بڑی دولت ہے۔ بھائی مٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رزق کمانا چاہیے، حلال رزق کے پیچھے دوڑنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب رزق دینا ہی اللہ نے ہے تو پھر اب اللہ سے ہی دور بھاگ رہے ہیں ہم۔ تو میرا ابھی یہ ساری ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہے، پیغام یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، ہم اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ اور یہ جو ہے بس میری ایک کاوش تھی، ایک دل کے اندر تھا کہ یار میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک، بیسک جو ٹاسک ہے وہ یہی ہے کہ آپ بھی درود پاک پڑھیں اول و آخر، اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ پاک ان سب کے درجات بلند فرمائیں، ان کو جنت الفردوس کا مہمان بنائیں، اور اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری کرنے کی، اور ہمیں ایسے واقعات جو ہیں جو ہمارے ساتھ، ہماری فیملی کے ساتھ اللہ نہ کرے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جو چلے گئے ہیں ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔